کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ مرتبہ تمہیں اس لیے ملا کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ میرے بھائیو، اگر لوگوں کے گناہوں کو دیکھ کر آپ خاموشی اختیار کر لیں گے، اپنی آنکھیں بند کر لیں گے، لوگوں کی ضلالتوں اور گمراہیوں سے اپنی آنکھ بند کر لیں گے، تو یہ مقام آپ سے چھن سکتا ہے۔ جب آپ کے سامنے کوئی بڑا معاملہ آ جاتا، نماز کی طرف بھاگتے تھے، ہمارے سر پہ کوئی بڑا معاملہ آ جاتا تو ہم نماز سے بھاگتے ہیں، اور نبی کے سامنے جب کوئی بڑا معاملہ آ جاتا تھا تو نماز کی طرف بھاگتے تھے، اور ہم نماز سے بھاگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اسی لیے جب کسی پریشانی میں، مشکل گھڑی میں، حضرت بلال سے کہتے تھے ارحنا یا بلال بالصلاۃ، بلال اذان دو جلدی، نماز پڑھوں، میرے دل کو قرار آ جائے۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھ دی ہے۔ قبر نہیں چھوڑے گی، سب کو قبر کی مٹی کھا کے مٹی بنا دے گی۔ حدیث کے اندر انبیاء کا معاملہ، انبیاء کے جسم پہ اللہ نے قبر کی مٹی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ قبر کی مٹی میں اتنا دم نہیں ہے کہ کسی نبی کے جسم کو کھا لے، لیکن بقیہ لوگ، ہم اور آپ جیسے لوگ، سب کو قبر کھا جائے گی۔ صرف ایک چھوٹی سی ہڈی، جی یہاں ریڑھ کی ایک چھوٹی سی ہڈی ہوتی ہے جس کو عجب الذنب کہا جاتا ہے، اسی سے سب کی پیدائش ہوئی ہے، اور اسی سے دوبارہ اللہ مردوں کو زندہ فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز و مکرم مصلیان مسجد، دینی اور ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ کل کی تفسیر میں میں نے پہلے پارے سے کچھ آیتیں منتخب کی تھیں، اور بالخصوص قوم بنو اسرائیل کے جرائم اور ان کی بدماشیوں کا میں نے تفصیلی ذکر کیا تھا کہ یہ لوگ نبیوں کو کس طرح پریشان کرتے تھے، کس طرح بعض انبیاء کو قتل کیا، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے، بیجا سوالات کرتے تھے۔ ایک چیز رہ گئی تھی کہ کم از کم اتنا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ کیوں پڑا، وہ بھی پہلے پارے ہی کی آیت ہے جس میں اس کی وجہ تسمیہ موجود ہے کہ اس کا نام سورۃ البقرہ کیوں پڑا۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، کاؤ جس کو آپ بولتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ کو اس قوم نے اتنا پریشان کیا کہ شاید کسی نبی کو اتنا ان کی قوم نے پریشان کیا ہو۔ عجیب عجیب سوالات لے کے آتے تھے۔ میں نے بتایا تھا کہ اللہ کو آنکھوں سے دیکھنے کا سوال کر دیا، پتہ چلا آسمان سے بجلی نازل ہو گئی، عذاب آ گیا اور سب مر گئے، اور دوبارہ اللہ نے ان کو زندہ بھی کر دیا۔
انہی کے بھیجا سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ بنو اسرائیل میں سے ایک آدمی تھا بڑا مالدار، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا ایک بھتیجا تھا، وہ اس کا وارث بننا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس کو چپکے سے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو لے جا کے دوسرے لوگوں کے دروازوں پہ ڈال دیا اور ان کے سر پہ قتل کا الزام لگا دیا۔ اس کے بعد قاتل کا پتہ نہیں چل پا رہا تھا، تو لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں قاتل کا پتہ چل جائے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ایسا کرو، ایک گائے ذبح کر ڈالو، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس گائے کا ایک ٹکڑا لو اس کے جسم کا اور مقتول کے جسم سے ٹچ کر دو، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور تمہیں قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ اب یہیں سے ان کی بدماشی شروع ہوئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قَالُوا وَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، موسیٰ مذاق اڑا رہے ہو کیا؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ ہم قاتل کا پتہ پوچھ رہے ہیں اور آپ ہم کو گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یہ تو مذاق کی بات ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں ایسی کوئی بات نہیں کہتا۔ اب انہوں نے سوالات پہ سوالات داغنا شروع کر دیے۔ آپ اپنے اللہ سے دعا کرو، پوچھو کہ وہ گائے کیسی ہونی، اس کا رنگ کیسا ہونا۔ سوال پہ سوال کرتے چلے گئے اور مشکل میں پھنستے چلے گئے، اور بڑی مشکل سے جا کے انہیں اس طرح کی ایک گائے اس کوالٹی کی مل سکی جس کوالٹی کا ان سے مطالبہ کیا گیا تھا، ورنہ وہ کوئی بھی کون سی بھی گائے ذبح کر دیتے تو وہ ہو جاتا، لیکن انہوں نے اپنے اوپر مشکل مول لے لی۔ تو یہ آپ کو یہ واقعہ معلوم ہونا چاہیے کہ چونکہ ہم لوگ سورہ بقرہ کی تفسیر میں چل رہے ہیں، تو بقرہ کا نام بقرہ کیوں پڑا؟ سورہ بقرہ کا دوسرا پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ان قریب جو بے وقوف لوگ ہیں، کچی عقل والے ہیں، وہ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا؟ آپ کو پتہ ہے پہلے قبلہ بیت المقدس تھا۔ حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی دلی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ قبلہ ابراہیمی ہو، خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ تو جب قبلہ بدل گیا، عصر کی نماز تھی، تعویل قبلہ کا حکم ہوا کہ اب آپ قبلہ بدل لیجئے۔ ایک شخص نے نبی کے ساتھ مسجد نبوی میں عصر کی نماز پڑھی، پھر وہ دوسری مسجد میں گیا، دیکھا لوگ ابھی عصر کی نماز میں ہیں، اس نے کہا بھائیو قبلہ بدل چکا ہے، میں ابھی ابھی نبی کے ساتھ نماز عصر ادا کر کے آیا ہوں، قبلہ اب خانہ کعبہ ہو گیا۔ وہ لوگ ذرہ برابر بھی دیر اور تاخیر کیے بغیر نماز کی حالت میں ٹرن ہو گئے، اپنا رخ بدل لیا۔ یہ تو مومنین تھے، لیکن جو بے وقوف تھے، مشرکین تھے، منافقین تھے، یہود تھے، انہوں نے دنیا بھر کے اعتراضات شروع کر دیے، کہنے لگے یہ قبلہ بدلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر وہ پہلا قبلہ جس کی طرف نبی نماز منہ کر کے یا مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اگر وہ قبلہ صحیح تھا تو اس کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر یہ قبلہ صحیح ہے،
جو لیٹسٹ قبلہ بھی ہوا ہے، تو پھر وہ کہ اس قبلے کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھ رہے تھے؟ ایسے بیہودہ سوالات اور بیہودہ باتیں منافقین بھی کر رہے تھے، یہود بھی کر رہے تھے، مشرکین بھی کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اے نبی فرما دیجئے چاہے مشرق ہو چاہے مغرب ہو، ایسٹ ہو چاہے ویسٹ ہو، ساؤتھ ہو چاہے نارتھ ہو، ساری سمتیں ساری جہتیں یہ اللہ کے لیے ہیں، جس طرف مولا چاہتا پھیر دیتا ہے، ان سمتوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ کا حکم کون مانتا ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی سوال کیا کہ جو ہمارے بھائی قبلہ بدلنے سے پہلے نمازیں پڑھتے رہے ہیں بیت المقدس کی طرف، اور وہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے مر گئے یا دنیا سے چلے گئے، تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے آگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تمہارے ایمان کو، یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، اللہ تمہاری نماز کو ضائع نہیں فرمائیں گے، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بہت رؤوف ہیں، رحیم ہیں، رحمت کرنے والے، شفقت کرنے والے۔ کسی کا کوئی عمل کوئی عبادت ضائع اور بیکار نہیں ہوگی۔ جو لوگ قبلہ بدلنے سے پہلے عبادت یا نماز پڑھتے تھے ان کو بھی بھرپور ثواب ملے گا، اور جو قبلہ بدلنے کے بعد کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں ان کو بھی ثواب ملے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جیسے اللہ نے تمہیں تمہارا پسندیدہ قبلہ عطا کر دیا، ہمارے نبی کو یہ بات پسند تھی کہ ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے، اسی لیے آپ اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ دوسری جگہ آگے اللہ نے فرمایا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے نبی آپ آسمان میں جو اپنا چہرہ گھماتے رہتے ہیں نا، اوپر کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ان قریب ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس قبلے سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو جیسے ہم نے تمہیں تمہارا پسندیدہ قبلہ عطا کر دیا، ایسے ہم تمہیں سب سے بہترین امت بنا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت محمدیہ پہ اللہ کا کرم دیکھیے، پسند کا قبلہ بھی عطا کر دیا، اور تمام امتوں میں سب سے بہترین اور افضل امت قرار دے دیا۔ یہ امت آئی سب سے بعد میں، مرتبہ سب سے اونچا ملا۔ نبی فرماتے ہیں اِنَّكُمْ لَتُتِمُّونَ 70 امہ، 69 امتیں تم سے پہلے گزر گئیں، 70 کی تعداد تم پوری کر رہے ہو۔ انتم خیرھا واکرمھا اللہ، اللہ کے نزدیک تمام امتوں میں تم ہی سب سے بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ مرتبہ تمہیں اس لیے ملا کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ میرے بھائیو، اگر لوگوں کے گناہوں کو دیکھ کر آپ خاموشی اختیار کر لیں گے، اپنی آنکھیں بند کر لیں گے، لوگوں کی ضلالتوں اور گمراہیوں سے اپنی آنکھ بند کر لیں گے، تو یہ مقام آپ سے چھن سکتا ہے۔ یہ امت اسی لیے بہترین امت ہے کہ یہ بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی جیسے ہم نے تمہیں پسند کا قبلہ دے دیا، تمہیں امت وسط بنا دیا۔
وسط کا مطلب ہوتا ہے ایک تو دو چیز کے بیچ میں کوئی چیز ہو، درمیان کی چیز، اس کو وسط کہا جاتا ہے۔ اور وسط کا لیکن ایک مطلب افضل اور بہتر بھی ہوتا ہے، یہاں یہی معنی مراد ہے کہ یہ امت سب سے بہترین امت۔ اور ایک معنی بتایا گیا ہے کہ تم کو اللہ نے امت معتدل بنایا، بیچ کی امت، نہ حد سے آگے تم جاتے ہو نہ حد سے نیچے گرتے ہو، اعتدال تمہارے وہاں ہے، یا امت عادل بنایا۔ بہت سے مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، یعنی عدلاً خیارا، سب سے بہترین امت، سب سے افضل امت، سب سے عادل امت ہم نے تمہیں بنایا۔ اور اس امت کی بہتری کا عالم یہ ہوگا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ اور رسول تم سب پہ گواہ ہو جائیں۔ یہ امت آئی سب سے بعد میں، گواہی پچھلی امتوں پہ دے گی۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ یہ اللہ کا فضل اس امت محمد پہ، آئی سب سے بعد میں، گواہی پچھلی امتوں پہ دے گی۔ بہت سے انبیاء کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اور جب پوچھا جائے گا آپ نے اپنی بات پہنچا دی تھی، تو کہیں گے ہاں مولا ہم نے تو پہنچا دی تھی۔ ان کی قوم سے پوچھا جائے گا تو وہ قوم کہہ دے گی کہ نہیں نہیں ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا ڈرانے والا۔ حدیث کے اندر آتا ہے یجاء بنوح یوم القیامہ، نوح جیسے نبی کو قیامت کے دن جب لایا جائے گا، پوچھا جائے گا او نوح کیا تم نے ہماری دعوت کو ریفر کر دیا، پہنچا دیا تھا؟ حضرت نوح کہیں گے مولا ہم نے تو پہنچا دیا تھا۔ حضرت نوح کی امت سے جب پوچھا جائے گا تو کہیں گے ما جاءنا من نذیر، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ کہیں گے نوح تمہیں تو گواہی دینی پڑے گی۔ کون گواہی دے گا کہ آپ نے اللہ کی دعوت کو پہنچا دیا تھا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو پھر تم کو لایا جائے گا، یعنی میری امت کو لایا جائے گا، پھر تم گواہی دو گے کہ حضرت نوح نے اللہ کی دعوت کو پہنچا دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ امت کیسے گواہی دے گی؟ یہ تو بعد میں آئی، پچھلے لوگوں کے بارے میں اس کو کیا پتا؟ چونکہ اللہ کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء رسول بھیجے سبوں نے اللہ کی دعوت کو اپنی اپنی قوم کو پہنچا دیا۔ اس لیے یہ امت اللہ کی کتاب کی بنیاد پہ اور رسول کی تصدیق کرتے ہوئے، ہمارے نبی نے بھی یہ بات بتائی، قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے، اس بنیاد پہ یہ امت پچھلی امتوں پہ گواہی دے گی۔ اور گواہی دینے کا ایک مطلب یہ بھی ہے میرے بھائیوں، شہادت کا مطلب تم لوگوں پہ گواہ ہو، اور تم سب پہ گواہ پھر نبی کو بنا کے پیش کیا جائے گا۔ ایک مطلب گواہی کا یہ بھی ہے تم آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بھی گواہ ہو۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، ایک بار ایک جنازہ گزرا نبی کے سامنے سے، تو لوگوں نے بڑی تعریف کی، بڑا اچھا آدمی تھا یار، مر گیا بیچارہ، چلا گیا دنیا سے، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وجبت وجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، بہت ہی بیکار آدمی تھا، ویسٹ آدمی تھا، یہ دھرتی پہ بوجھ تھا، اچھا ہوا چلا گیا، اچھا ہوا دنیا سے چلا گیا، اللہ کے بندوں کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا اس نے۔ نبی نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پہلا جنازہ گزرا، لوگوں نے تعریف کی تو بھی آپ نے کہا وجبت وجبت، دوسرا جنازہ گزرا لوگوں نے برائی کی تو آپ نے کہا وجبت وجبت۔ آپ نے فرمایا جس کی تم لوگوں نے تعریف بیان کی تھی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جس کی برائی تم سب لوگوں نے کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم سب زمین میں اللہ کے گواہ ہو، آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو۔ جیسے تم لوگوں کے بارے میں ٹپڑی کرتے ہو نا، گواہی دیتے ہو، ویسا امید جتایا جاتا ہے۔ ویسے کنفرم تو نہیں کسی کے بارے میں بول سکتے، اگر سارے لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں بہت اچھا آدمی تھا، کنفرم کسی کے بارے میں تو ہم نہیں بول سکتے،
ہاں نبی بول سکتے تھے اس لیے کہ ان کے پاس وحی آتی تھی، لیکن ایک امید کی جا سکتی ہے کہ یار اتنے سارے لوگ آدمی کی تعریف بیان کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ میں یہ بھی ہے، ان للہ ملائکۃ تنطق علی السنۃ بنی آدم، اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو بنی آدم کی زبانوں پہ بولتے ہیں، یعنی زبان آپ کی اور آپ کی زبان پہ گویا فرشتہ آپ سے کہلواتا ہے۔ تو اسی لیے نبی نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا برا کہے جسے دنیا اسے برا سمجھو، زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ تو میرے بھائیوں یہ آیت کریمہ امت محمدیہ کی زبردست فضیلت بیان کر رہی ہے۔ تو تھوڑا سا جب اور آپ آگے چلیں گے دوسرے پارے میں تحویل قبلہ کے بعد، اور اللہ نے یہ جو نعمت عطا کی کہ پسند کا قبلہ دے دیا، نبی بھیجا، قرآن اتارا، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اتنی ساری نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی تو اے لوگو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکریہ ادا کرو، میری نافرمانی مت کرو۔ اور جب بندہ اپنے مولا کو اپنے جی میں یاد کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو کسی مجلس میں یاد کرتا، اللہ اس سے بہترین مجلس میں اسے یاد فرماتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی طرف نارمل معمول پر چل کے جاتا، معمول کے اعتبار سے چل کے جاتا، تو اللہ اس کے پاس دوڑ کے آتے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ اللہ کا فضل نہیں تو کیا ہے کہ آپ تھوڑا سا یاد کرتے ہو، اللہ تم کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ آپ جس مجلس میں یاد کرتے ہو اس سے بڑھیا مجلس میں اللہ تمہیں یاد کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو اتنی ساری نعمتیں، اتنا اونچا مقام اللہ نے تمہیں نبی کی امت میں شامل کیا، تمہیں امت وسط بنایا، افضل امت تمہیں قرار دیا، تو تم اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا شکریہ بھی ان نعمتوں پہ ادا کیا کرو، اللہ کی ناشکری مت کیا کرو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی احکام شریعت کی بجا آوری میں، یہ جو شریعت کے احکام کو آپ بجا لاتے ہو، اس میں دشواریاں ہوتی ہیں، مشقت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ارے بھائی ہر عبادت مشقت چاہتی ہے۔ 1 گھنٹہ ٹھہرتے ہو آپ تراویح میں، آپ کے پیروں میں تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کوئی بھی عبادت، شدید گرمی کے زمانے میں، چلچلاتی دھوپ میں آپ صبح سے شام تک کچھ کھاتے نہیں ہو، مشقت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں شریعت کے احکام پہ عمل کرنے میں جو تم کو تکلیفیں ہوتی ہیں، تم صبر کے ذریعہ مدد حاصل کرو اور نماز کے ذریعہ مدد حاصل کرو۔ صبر اور نماز مشکلات سے مقابلہ کرنے میں دونوں کا کوئی جواب نہیں ہے، کسی طرح کی بھی مشکل ہو، دونوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ دیکھیں صبر کی 3 قسمیں۔ صبر کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا۔ الصبر علی طاعت اللہ، یہ صبر کی پہلی قسم ہے۔ اللہ کی اطاعت پہ اپنے آپ کو روکو، تکلیف ہوگی لیکن روکو اللہ کی اطاعت پہ۔ اور الصبر عن معصیت اللہ، گناہ جو کرتے ہیں ہم اور آپ، تھوڑی سی لذت ملتی ہے وقتی طور پہ، لیکن اپنے آپ کو روکو، اپنے نفس کو کنٹرول کرو، صبر کرو، گناہ نہ کر کے صبر کرو۔ الصبر عن معصیت اللہ، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ اور صبر کی تیسری قسم ہے الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، جو بری تقدیر ہے، تقدیر کے نتیجے میں جو آپ کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، بیماریاں، تکلیفیں، اس پر صبر کرو۔ اور میرے بھائیوں مومن کو جو ایک ہتھیار اللہ نے عطا کیا ہے، ما اوتی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، کسی کو بھی صبر سے بہترین کوئی عطیہ، کوئی تحفہ عطا نہیں کیا گیا صبر سے زیادہ۔ صبر کو ضیاء کہا گیا ہے، صبر
جب آپ کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو جاتی ہے، راستے پیک ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ زندگی کی گاڑی اب اس مصیبت سے تو میں نکل ہی نہیں پاؤں گا۔ کبھی کبھی مصیبت اتنی شدید ہوتی ہے نا کہ آدمی کو لگتا ہے یار اب اس مصیبت سے میں نکل نہیں پاؤں گا، لیکن جب آپ صبر کرتے ہو، اپنے دل کو مضبوط کر لیتے ہو اور تقدیر پہ بھروسہ کر لیتے ہو تو آپ کی راہوں میں اللہ روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے نبی فرماتے ہیں عجباً لامر المومن ان امرہ کلہ خیر، مومن کے معاملے پہ بڑا تعجب ہوتا ہے، مومن کا کوئی بھی کام بھلائی سے خالی نہیں ہوتا۔ ان اصابتہ سراء فشکر فکان خیر اللہ، اگر مومن کو کوئی نعمت ملتی ہے تو شکریہ ادا کرتا، یہ بھی بڑھیا۔ وان اصابتہ ضراء فصبر فکان خیر اللہ، اور اگر مومن کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، دونوں چیزوں میں اچھائی ہے۔ ولیس ذلک الا للمؤمن، یہ چیز کس کو حاصل ہے؟ صرف مومن کو، یہ صبر اور شکر صرف مومن کو۔ تو مشکلات میں میرے بھائیوں صبر سے مدد لو، اور دوسری چیز اللہ فرماتے ہیں نماز سے مدد لو۔ کوئی مشکل کام آ جائے، مشکل گھڑی آ جائے تو نماز کی طرف بھاگو۔ ہاں ہمارا معاملہ الگ ہے، اگر کوئی پریشر ہوتا ہمارے اوپر، کام کا لوڈ ہوتا، بیٹے کی شادی ہے گھر میں، بیٹی کی شادی ہے، ہم اتنے مصروف ہو جاتے، اتنے بیزی ہو جاتے کہ ہمیں نمازوں کے لیے ٹائم نہیں ملتا، اس لیے کہ ہمارے اوپر بڑا پریشر ہے۔ بزنس کا کبھی کبھی موقع ایسا آتا ہے کہ لوگ بولتے کہ ہمارا سیزن ہے مولوی صاحب، سیزن ہے، کسٹمر پہ کسٹمر، دکان پہ لائن لگی رہتی ہے، مولوی صاحب نماز کے لیے تو ہم ٹائم ہی نہیں نکال پاتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارے نبی کا معاملہ الگ تھا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب آپ کے سامنے کوئی بڑا معاملہ آ جاتا نماز کی طرف بھاگتے تھے۔ ہمارے سر پہ کوئی بڑا معاملہ آ جاتا تو ہم نماز سے بھاگتے ہیں، اور نبی کے سامنے جب کوئی بڑا معاملہ آ جاتا تھا تو نماز کی طرف بھاگتے تھے، اور ہم نماز سے بھاگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اسی لیے جب کسی پریشانی میں، مشکل گھڑی میں، حضرت بلال سے کہتے تھے ارحنا یا بلال بالصلاۃ، بلال اذان دو جلدی، نماز پڑھوں، میرے دل کو قرار آ جائے۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھ دی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھ دی ہے۔ تو میرے بھائیو، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہوں میں قتل کر دیے جاتے ہیں تم انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ پتہ یہ چلا شہیدوں کو مردہ مت کہو، شہید زندہ ہیں۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں تم انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کہاں زندہ ہیں؟ اپنے رب کے پاس، اللہ انہیں روزی دیتا ہے۔ شہیدوں کے بارے میں آتا ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ان کی روحیں ہوتی ہیں، اور عرش کے نیچے کچھ جھاڑ فانوس، جیسے فانوس سب لگے ہوئے ہیں نا، قندیل ہیں، اس کو فانوس کہتے ہیں، ایسے عرش کے نیچے کچھ فانوس لٹکے ہوئے ہیں، وہاں وہ پناہ لیتے ہیں پرندے، اور ان کے پیٹ میں شہیدوں کی روح ہوتی ہے، اور وہ جہاں چاہتی ہیں جنت میں وہ پرندے آتے ہیں جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب شہید زندہ ہے تو انبیاء بدرجے اولا زندہ ہیں۔ ہمارے اپنے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، بہت سارے ہمارے اہل حدیث بھائی یہ نہیں جانتے اس مسئلے کو۔ اگر ان سے کہہ دیا جائے ہمارے نبی زندہ ہیں تو ان کا چہرہ، ارے یار ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے سب مردہ ویسے نبی بھی مردہ۔ میرے بھائیوں، یقیناً ہمارے نبی پہ موت طاری ہوئی، انک میت و انہم میتون، آپ بھی مردہ ہیں، سارے لوگ مردہ ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ نبیوں کو ایک مخصوص زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، بالکل صحیح روایت ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے آپ لوگ۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ نماز وہ تکلیفی نماز نہیں ہے،
مرنے کے بعد تو کوئی عبادت کمپلسری نہیں, عبادت تو ختم, لیکن وہ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ یہ ان کا شوق, ان کی رغبت. جیسے جنت میں جب جنتی جائیں گے تو ان کی زبانوں پہ اللہ ذکر کو جاری کر دیں گے, جبکہ جنت میں ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسے یہ نماز تکلیفی نماز نہیں ہے, مکلف نہیں ہے, لیکن پھر بھی نماز پڑھتے ہیں. پتہ یہ چلا انبیاء زندہ ہیں, اسی طرح شہداء زندہ ہیں, لیکن ان کی زندگی کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم. وہ کیسے زندہ ہیں یہ اللہ کو. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں جب کوئی مجھ سے سلام کرتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اللہ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے جو پوری دنیا میں چلتے ہیں. جتنے بھی لوگ سلام بھیجتے ہیں نا نبی پہ, اس کو کلیکشن کرتے ہیں فرشتے, ان کی ڈیوٹی, اور ہمارے نبی پہ لے جا کے پیش کرتے ہیں, آپ اس کا جواب دیتے ہیں. لیکن اب کیسے؟ یہ سارا سسٹم قبر کا ہے میرے بھائیوں, برزخی زندگی ہے, اس کی کیفیت. لیکن عام آدمی کی طرح انبیاء مردہ نہیں ہے, یہ بات آپ لوگ نوٹ کر لیجئے. اور جو لوگ, ایک تو وہ لوگ ہیں جو رات رات بھر گلا پھاڑ کے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی قبر میں زندہ ہیں, اور نعوذ باللہ ان کی بیویاں بھی ان کے اوپر پیش کی جاتی ہیں. بالکل فاسد اور غلط عقیدہ ہے. اور ان کے وہاں تو انبیاء کیا, ان کے وہاں تو اولیاء بھی زندہ ہے, اور مرنے کے بعد کہتے ہیں ہمارے ولیوں کا, ہمارے پیروں کا, ہمارے بزرگوں کا, ہمارے قطبوں کا. ہاں, اور پاور بڑھ جاتا ہے میرے بھائیوں. جو منو مٹی کے نیچے دفن ہو گیا, ارے اس کا کیا پاور بڑھے گا جی. کسی کو بھی قبر نہیں چھوڑے گی, سب کو قبر کی مٹی کھا کے مٹی بنا دے گی. حدیث کے اندر انبیاء کا معاملہ, انبیاء کے جسم پہ اللہ نے قبر کی مٹی کو حرام قرار دے دیا ہے. قبر کی مٹی میں اتنا دم نہیں ہے کہ کسی نبی کے جسم کو کھا لے. لیکن بقیہ لوگ, ہم اور آپ جیسے لوگ, سب کو قبر کھا جائے گی. صرف ایک چھوٹی سی ہڈی, جی یہاں ریڑھ کی ایک چھوٹی سی ہڈی ہوتی ہے جس کو عجب الذنب کہا جاتا ہے, اسی سے سب کی پیدائش ہوئی ہے, اور اسی سے دوبارہ اللہ مردوں کو زندہ فرمائیں گے. تو یہ بات ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کلیئر ہو گئی, اور اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے. ان کے جیسا بھی ہمیں عقیدہ نہیں رکھنا ہے, اور ہمارے اپنے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء بھی سب کے سب مردہ ہیں, دونوں باتیں غلط ہیں. بیچ کا راستہ صحیح ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ابھی صبر کی بات چل رہی تھی, مصیبت کی بات چل رہی تھی کہ ہمیں صبر کرنا ہے, پھر اسی پہ بات آ گئی, یہ آیت اسی پہ آ گئی. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگوں ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کبھی تمہارے دلوں میں خوف ڈال کر کے, کبھی خوف. دیکھیے ذرا ان بھائیوں سے پوچھئے جہاں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, جہاں پہ بم برس رہے ہیں, کیا خوف کا عالم ہوگا, کیا بھگدڑ اور افراتفری کا عالم ہوگا. تو کبھی اللہ اپنے بندوں کو خوف کے ذریعہ آزماتے ہیں, اور کبھی اللہ بھوک کے ذریعہ آزماتے ہیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور کبھی اللہ مال میں کمی کر کے, کبھی جانوں میں کمی کر کے, پھلوں میں کمی کر کے آزماتے ہیں. لیکن جو مصیبت کی گھڑی میں ثابت قدم رہتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, جو بندے مصیبت میں صبر کرتے, او نبی آپ انہیں بشارت اور خوشخبری دے دیجئے, خوشخبری سنا دیجئے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ, کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے ہیں, ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. مومن آدمی کو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے, کسی کی وفات کی خبر آئی انا للہ و انا الیہ راجعون, کوئی بھی مصیبت کی خبر ملی انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائیوں اس میں اتنا دم ہے نا, آپ کبھی معنی پہ غور کر لیجئے. انا للہ, ہم اللہ کے لیے ہیں, اللہ کی ملکیت ہیں, اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. تو جب بندہ یہ عقیدہ رکھے گا کہ بھیا ہمارا اپنا کچھ ہے ہی نہیں, جو کچھ ہے سب اللہ کا, تو اللہ کی جب ہم سب ملکیت ہیں, تو اللہ اپنی ملکیت جب چاہے لے لے, جب چاہے لے لے, سب تو اسی کا ہے, ہم بھی اللہ ہی کے ہیں, اور اسی کی طرف پلٹ کر. تو اس سے کیا ہوتا ہے, آدمی کے دل کو قرار آ جاتا ہے, آدمی کے دھڑکتے دل کو سکون, کی یار جب ہمارا کچھ ہے ہی نہیں, ہم اللہ کی ملکیت ہیں, جب چاہے جس کو اٹھا لے وہ
اسی کی ملکیت ہے۔ اسی لیے حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب کسی مسلم بندے کو مصیبت پہنچتی ہے اور وہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت کے بدلے کوئی اس کا بہترین بدل عطا فرما، الا اخلف اللہ خیرا منہا، اللہ اس کی جگہ پہ بہترین بدل عطا کر دیتے۔ یہ نبی نے دعا سکھائی تھی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں ان کے شوہر ابو سلمہ کی وفات ہو گئی تو کہنے لگیں کہ نبی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، اگر میں یہ دعا پڑھ لیتی ہوں تو کیا اللہ میرے شوہر ابو سلمہ کے بدلے ان سے بڑھیا کوئی شوہر مجھے مل جائے گا؟ میری نگاہ میں تو میرے شوہر سے بڑھیا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر دعا تو یہ کہتی ہے کہ جب بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس سے بڑھیا بدل عطا کر دیتے ہیں، تو میرے شوہر سے بڑھیا مجھے کون مل جائے گا؟ کہتی ہے لیکن میں نے سوچا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نبی نے دعا سکھائی ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے وہ دعا پڑھ لی، صحیح مسلم کی روایت ہے میرے بھائی، کہتی ہیں کہ اللہ نے میرے شوہر سے بھی بہترین شوہر نبی کی شکل میں عطا کر دیا، نبی نے پیغام نکاح بھیج دیا۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے کس طریقے سے اللہ راستے بناتا ہے؟ تو ہمیں دماغ نہیں لڑانا ہے کہ یار اس چیز سے بڑھیا چیز تو نہیں مل سکتی، نہیں، دعا آپ پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ راستے بنائے گا۔ اس کے بعد جب ہم اور تھوڑا آگے چلتے ہیں، اسی صورت میں دوسرا پارہ جو ہے روزے کے تفصیلی احکام بتائے گئے ہیں، اور کہیں دوسری جگہ آپ کو روزے کی تفصیل نہیں ملے گی پورے قرآن میں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آج میں نے صبح فجر کے درس میں اس آیت کے بارے میں تھوڑی سی میں نے تشریح کی تھی، کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے کے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ روزے کا تصور اسلام کے پہلے سے بھی تھا، سمجھ گئے نا؟ دیکھیے قریش کے لوگاں بھی مکہ میں ہمارے نبی جب تھے تو عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، آپ بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب مدینہ آئے تو پتہ چلا یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے کہ یہ کہتے ہیں اس دن اللہ نے موسیٰ کو فرعون کے ظلم سے نجات دیا تھا، تو آپ نے کہا نحن احق بموسیٰ منکم، تم سے زیادہ تو موسیٰ کے حقدار ہم ہیں، تو آپ نے روزہ رکھا اور کہا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا بھی روزہ ساتھ میں ملاؤں گا۔ لیکن اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر آپ نے کہا عاشورہ کا روزہ جو رکھنا چاہے وہ رکھے، لیکن بہرحال یہ ضروری نہیں ہے، جو رکھنا چاہے وہ رکھے، نہیں رکھنا چاہے تو نہیں رکھے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ایام معدودات، گنتی کے چند ہی دن تو ہیں جی، ابھی آپ نے روزہ اسٹارٹ کیا پتہ نہیں چلے گا کیسے مہینہ گزر گیا، 29 یا 30۔ اللہ فرماتے ایام معدودات، چند ہی دن تو ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ پھر بھی اللہ آسانی دیکھیے کس طرح پیدا کر رہے ہیں، اگر کوئی بیمار ہو گیا، مریض ہو گیا، سفر پہ چلا گیا، روزہ افطار کر لے، دوسرے دنوں میں اس کی بھرپائی کر دے۔ اللہ اکبر! بیمار 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک بیمار وہ ہے جس کو بیماری سے شفا ملنے کی امید ہے، آپ بیمار ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ روزہ افطار کر لیجئے، بعد میں جب آپ ٹھیک ہو جائیے تو روزے کو بھر دیجئے۔ لیکن ایسا بیمار کہ شفا یابی کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایسے لوگ کیا کریں گے؟ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے ایک روزے کے بدلے، فدیہ دیں گے۔ ایسے ہی سفر میں آپ ہیں، آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ ہے، سفر میں اصل یہ ہے کہ آپ روزہ افطار کیجئے، یہ نبی کی سنت ہے۔ ہاں کوئی روزہ رکھ لیتا ہے سفر میں تو روزہ مان جائے گا، ہو جائے گا، اور خاص طور سے اگر مشقت بھرا سفر ہے، ایسا سفر ہے جس میں آپ کو بڑی دقتیں ہو رہی ہیں، تو بالکل بھی آپ اپنی جانوں پہ ظلم نہ کیجیے اور آپ روزہ افطار کر لیجئے۔ اللہ کے رسول کی حدیث لیس من البر الصیام فی السفر، کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے سفر میں روزہ رکھنا اور آپ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالیں اور مشقت اٹھائیں، پریشانی اٹھائیں۔ ڈسکاؤنٹ موجود ہے، ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یحب ان تؤتی عزائمہ۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ رخصتوں کو قبول کیا جائے، رخصتوں کو قبول کیا جائے، تو جو ڈسکاؤنٹ اللہ نے دیا ہے وہ آپ قبول کیجئے اگر آپ سفر میں ہیں۔ ہاں اگر آپ رکھ لیتے ہو، خاص طور سے اگر کوئی سفر ایسا ہے جو آسان سا سفر ہے،
مشکل نہیں ہے یار، آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اگر رکھ لیتے ہیں تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ روزے کے احکام تفصیل سے بتائے گئے ہیں، اگر آپ کو چاہیے تو یہ ان آیتوں کو آپ دوسرے پارے میں جا کر کے پڑھ لیجئے، وہ اتنا وقت نہیں ہے، سارے مسائل انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس کے بارے میں بہت سارے مسائل آئیں گے۔ اس کے بعد میں جو بتانا چاہتا ہوں ایک بہت پیاری سی آیت جو آج وقت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اس آیت پہ غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ ایسی مشرکہ عورت، مشرکہ لڑکی جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، بت پرست ہے، مشرک اور کافر ہے، اس سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اس کے مقابلے میں ایک لونڈی ہی صحیح، معمولی لونڈی ہی کیوں نہ ہے، مگر اس کا اللہ پہ ایمان ہے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے، مشرکہ سے بہتر ہے۔ بھلے تم کو وہ مشرکہ لڑکی زیادہ پسند ہے نا، اس کی خوبصورتی یا اس کا مال یا اسٹیٹس، جس سے بھی آپ متاثر ہو، آپ سب کو پیچھے چھوڑ دو۔ معلوم ہے یہ آیت کریمہ کا سبب نزول بتایا جاتا ہے، ایک صحابی ہیں ابو مرثد الغنوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ بھیجا تھا کچھ لوگوں کو چھڑانے کے لیے، تو وہاں ان کی ایک بہت پرانی زمانے جاہلیت کی ایک گرل فرینڈ تھی، اس کا نام تھا عناق۔ زمانے جاہلیت میں وہ ان کی فرینڈ تھی، جاہلیت کی بات ہے۔ جب وہ مکہ گئے اور اس کی نگاہ پڑ گئی عناق کی تو وہ پیچھے پڑ گئی، کہنے لگی ابو مرثد بڑا اچھا موقع ہے، چاندنی رات ہے، چلو کہیں تنہائی میں۔ حضرت ابو مرثد غنوی نے کہا عناق تجھے معلوم نہیں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب اسلام میرے تیرے درمیان حائل ہو چکا ہے۔ اس نے کہا تو ابو مرثد ایسا کرو مجھ سے شادی کر لو۔ کہنے لگے تو کافر ہے، میں مسلمان ہوں، میرا نکاح کیسے ہوگا؟ بہرحال جب مکہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عناق کے بارے میں کہ ایسا حادثہ میرے ساتھ مکہ میں ہوا، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کر لوں تو ہو جائے گا میرا نکاح؟ قرآن کی آیت اتر گئی وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، جب تک مشرکہ عورت ایمان نہ لے آئے اس سے شادی مت کرو، ایک مومنہ لونڈی ہی کیوں نہ صحیح، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایک لونڈی ہے، مومنہ ہے، وہ اس مشرکہ سے بہتر ہے، بھلے یہ مشرکہ تمہیں زیادہ پسند ہے۔ اور ولا امتم مومنہ، یہ والی آیت کا جو ٹکڑا ہے نا عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں اتری ہے۔ ایک ان کی لونڈی تھی کالی کلوٹی، کبھی ایک بار غصہ ہوئے نا تو اس کی زبردست پٹائی کر دیے حضرت عبداللہ ابن رواحہ، تو بعد میں پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو کہا کہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتی ہے، تو کہا کیا؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول، بھلے کالی کلوٹی ہے، لونڈی ہے، لیکن اللہ پہ اس کا ایمان ہے، بہت اچھے سے وضو بھی کرتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر تو وہ مومنہ ہے۔ انہوں نے کہا میں اس کو آزاد کر دوں گا اللہ کے لیے اور پھر اس سے شادی کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک مشرک لڑکے ایمان نہ لے آئیں ان سے نکاح، انہیں اپنی لڑکیاں مت دو۔ ہماری بہنوں کے لیے بہت سبق ہے۔ آج ارتداد کی بیماری اتنی پھیل گئی ہے، آپ اپنے آندھرا کا نکال لیجئے، تلنگانہ کا نکال لیجئے، کرناٹکا کا نکال لیجئے، آپ سروے دیکھیے، مہاراشٹرا کا سروے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، سینکڑوں لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں اور جا کر کورٹ میں میرج کر رہی ہیں، باقاعدہ برقعے میں ہیں، اور اس کے بعد تلک ان کو لگایا جا رہا ہے، مانگوں میں سندور بھرا جا رہا ہے، اور غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ان کی شناسائی ہوتی ہے، ان کی دوستی ہوتی ہے، اور یہ کالجوں میں جو گلچھڑے اڑانے کے لیے لڑکے لڑکیاں جاتے ہیں جہاں مخلوط تعلیم کا انتظام ہوتا ہے، یہ ساری تخم ریزی اس بے حیائی کی بیج وہاں پلتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے ایمان کو مضبوط کریں۔ جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا، انہیں اس کا علم ہی نہیں ہے کہ کسی مومنہ لڑکی کا نکاح کسی مشرک لڑکے کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔
تو ایمان کی مضبوطی چاہیے. تو ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ جب ہماری بہنیں اس طرح کی مجلسوں میں، علمی مجلسوں میں بیٹھیں گی، دینی تعلیم کا ان کے لیے آپ انتظام کیجئے، ان کے عقیدے کو مضبوط کیجئے، تب جا کر کے انہیں اس بات کا علم ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک کہ مشرک لڑکے ایمان نہ لے آئیں تب تک انہیں ان سے نکاح مت کرواؤ. کسی لڑکی کا نکاح اس سے مت کرواؤ، چاہے وہ لڑکے تمہیں کتنے بھی اچھے لگ رہے ہوں. اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تمہیں کس کی طرف بلا رہا ہے؟ اللہ جنت کی طرف بلا رہا ہے، اللہ اپنی مغفرت کی طرف بلا رہا ہے. تو میری بہنوں، اللہ کی جنت ہمیشہ نگاہوں میں رکھو. اگر تم ایسے مشرک لڑکوں کے ساتھ راہ فرار اختیار کرو گی، ماں باپ کے ناک کٹواؤ گی دنیا میں، قوم قبیلے کی بھی رسوائی کراؤ گی، اور آخرت میں تمہارے ہاتھ سے جنت بھی نکل جائے گی. لیکن میں نے اسی لیے اپنی ایک نظم میں کہا تھا، اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں، اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں، غفلت میں پڑے ہیں سبھی بیدار کہاں ہیں. وہ دیکھو بلاتی ہیں ہمیں حور بہشتی، ہم حور کے غلما کے طلبگار کہاں ہیں. جب کوئی نبی ڈر کے شفاعت نہ کرے گا، جب کوئی نبی ڈر کے شفاعت نہ کرے گا، ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سردار کہاں ہیں. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ میسج میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور آپ بھی اپنے گھروں میں اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں پہ نگاہ رکھیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے تعلقات کہیں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں کہ جو ان کو ورغلا سکتے ہیں، بہکا سکتے ہیں. کالجز اور یونیورسٹیز میں اگر وہ جاتی ہیں تو کہیں ان کے سروں پہ یہ خطرہ تو نہیں منڈلا رہا ہے کہ کہیں وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ اپنے تعلقات تو نہیں بڑھا رہی ہیں. سب کی اس پہ نگاہ ہونی چاہیے میرے بھائیوں. اور اس کے بعد یہ دوسرا پارہ ختم جو ہوتا ہے طالوت اور جالوت کے واقعے پہ، اختصار کے ساتھ میں اس کو بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. طالوت اور جالوت کا نام سنا ہوگا آپ نے. اللہ فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ دنوں تک ٹھیک رہے. ابھی بنو اسرائیل کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم نے بتائی، ہاں، اور موسیٰ علیہ السلام انبیاء بنو اسرائیل میں سے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد والی جو قوم تھی نا بنو اسرائیل کی، انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بھیج دے کہ ہم اس کے ساتھ مل کے اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا چاہتے ہیں. ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ دنوں تک ان کی قوم بنو اسرائیل ٹھیک رہی، راہ راست پہ رہی. دھیرے دھیرے ان کے اندر شرک، بدعت، دنیا بھر کی خرابیاں آ گئیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اندر نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا. سلسلہ ہی اللہ نے بند کر دیا. کچھ لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں بہت آگے چل کر اللہ نے ایک نبی بھیجا، ان کا نام مفسرین نے شموئیل بتایا ہے. کیا بتایا ہے؟ شموئیل نبی پیدا ہوئے بہت دنوں کے بعد. تو دشمن ان کے اوپر مسلط اللہ نے کر دیا. دشمنوں نے ان کو مارا، ان کے مال کو، ان کے گھروں کو لوٹا، اور ان کے لوگوں کو قیدی بھی بنا لیا تھا. ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے. تو جب ایک بادشاہ، ایک نبی اللہ نے بھیجا تو انہوں نے نبی سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریے کسی کو اللہ بادشاہ بنا کے بھیج دے، ہم اس کے ساتھ مل کے لڑیں گے، اور جن لوگوں نے ہمارے گھر بار ہم سے لوٹے ہیں، ہمارے لوگوں کو قیدی بنایا ہے نا، ہم ان سے لڑیں گے اور اپنا سب کچھ واپس لیں گے. تو ان کے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ کسی کو بادشاہ بنا کے بھیج دے گا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کوئی بادشاہ اللہ مقرر کر دے گا تو تم لوگ اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرو گے. کہنے لگے نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم ضرور لڑیں گے. انہوں نے دعا کیا، اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیج دیا. پتہ یہ چلا کہ بادشاہت بھی معتبر ہے. نبی موجود ہیں پھر بھی اللہ ایک کو بادشاہ بنا کے بھیج رہا. کس کو؟ طالوت کو. طالوت یہ بنیامین بن یعقوب کی ذریت سے تھے. بنیامین کا نام سنا ہوگا آپ نے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے بنیامین، ان کی ذریت سے طالوت. عام آدمی تھے لیکن جسمانی طاقت و قوت کی بھرمار تھی اور عقل و دانائی کی بھرمار تھی.
تو جب طالوت کو بادشاہ بنا دیا گیا کہ ان کے ساتھ مل کے جالوت سے لڑنا ہے، اور یہ جالوت جو ہے نا عمالقہ قوم تھی کہ جو ان پہ ظلم و ستم ڈھا رہی تھی، اور جالوت جو ہے ان کا کمانڈر تھا۔ عمالقہ ایک قوم ہوتی ہے، عمالقہ۔ تو یہ کہا کہ بھئی جالوت سے لڑنا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا اللہ نے طالوت کو کیوں بادشاہ بنا دیا؟ طالوت تو عام آدمی ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ بھئی ہم نے ان کو طاقت و قوت عطا کی ہے، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے ان کو جسمانی طاقت عطا کی ہے، ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس عقل ہے، دانائی ہے، اور بادشاہ ہونے کے لیے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عقل ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے، اور جسمانی طاقت و قوت ہونی چاہیے، فہم و فراست ہونی چاہیے، وہ سب طالوت کے اندر موجود ہے۔ بہرحال اللہ نے ایک انتظام یہ کیا کہ بنو اسرائیل کے پاس ایک بکسا تھا جس کو تابوت سمجھتے نا، جس میں لاش وغیرہ آتی ہے، تو ایسے بکسا ٹائپ کا تابوت، اس میں بنو اسرائیل جو ہے نا وہ نبیوں کی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی باقیات یعنی تبرکات اس میں تھے، تو بنو اسرائیل کے لوگ اس سے تبرک یعنی برکت حاصل کرتے تھے۔ اور آج بھی اگر کسی نبی کی کوئی اصل چیز اگر موجود ہے تو آپ اس سے برکت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہے کوئی چیز؟ آج لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول نعل مبارک، اس کی تصویر بنا کے سرہانے رکھتے ہیں، گھروں میں لٹکاتے ہیں۔ موئے مبارک، نبی کے بال، نبی کی داڑھی، نبی کا جبہ، نبی کی لاٹھی، یہ بتاؤ بھیا سب انڈیا میں ہی سپلائی ہو گیا کیا؟ سعودی میں تو کچھ نہیں بچا۔ یہ سارا ان ڈھونگیوں نے فرضی داستانیں گڑ گڑ کے کہیں لا کر کے جبہ دکھاتے ہیں، کہیں لا کے موئے مبارک دکھاتے ہیں، کہیں پہ ریشے مبارک دکھاتے ہیں، نبی کی داڑھی شریف ہے، یہ جبہ شریف ہے، یہ آپ کے جوتے کا عکس ہے۔ کوئی بھی چیز ہمارے نبی کی اس دنیا میں اصلی نہیں موجود ہے، یہ بات آپ نوٹ کریں۔ ہاں اگر نبی کی کوئی اصلی چیز ہو تو اس سے برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان کے پاس ایک بکسا تھا تابوت، اس میں موسیٰ اور ہارون کے کچھ تبرکات تھے۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعہ یہ بکسا بھی غائب ہو گیا تھا، تابوت بھی دشمن لوٹ کے لے گئے تھے، اللہ نے فرشتوں کے ذریعہ اسے اٹھوا کے طالوت کے دروازے پہ رکھوا دیا۔ تو جب اتنی بڑی نشانی انہوں نے دیکھی کہ یار یہ تو تابوت ریٹرن آ گیا تو وہ لوگ تیار ہو گئے، ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ لڑنے چلتے ہیں۔ اب لشکر چلتا ہے، بیچ میں ایک نہر پڑتی ہے، حضرت طالوت نے کہا اس نہر سے گزرتے ہوئے کوئی بھی دریا کا پانی نہیں پیے گا، کسی کو بہت ضرورت ہو تو چلو سے پی سکتا ہے، بس پیٹ بھر کے نہیں پینا۔ اکثر لوگوں نے اس دریا کا پانی پی لیا، صرف چند لوگ جو اصلی مومن تھے اوریجنل بچ گئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جن لوگوں نے طالوت کے ساتھ دریا پار کیا، نبی فرماتے ہیں ان کی تعداد بھی 313 تھی جو بدر والوں کی تعداد تھی، اتنی ہی تعداد بچی، باقی سب پیچھے رہ گئے، دریا پار ہی نہیں کر سکے، سب نے پی لیا گھٹاگھٹ، پیٹ بھر لیا، بس 313 بچے دریا پار کر کے گئے۔ اور جب طالوت کے سامنے لڑائی ہوئی تو اللہ کا شکر یہ ہوا کہ انہوں نے دیکھا جب اتنا بڑا لشکر تو گھبرا گئے کہ یار ہماری تعداد تو بہت تھوڑی ہے۔ اللہ نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی جماعت ہوتی ہے لیکن اللہ کے حکم سے بڑی جماعت کو ہرا دیتی ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے، مٹھی بھر جماعت سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیے ہوئے ہے۔ بس آپ سمجھ جائیے اشارہ، ایمانی طاقت ہونی چاہیے، جرات اور بہادری ہونی چاہیے، آج بھی یہ چیز موجود ہے میرے بھائیوں۔ تو بہرحال حضرت داؤد اس وقت نبی بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، ایک عام سپاہی کی طرح لڑ رہے تھے حضرت داؤد، عام سپاہی کی طرح۔ تو طالوتیوں نے بہرحال جالوتیوں کو قتل کر دیا اور شکست دے دیا ان کو، اور جالوت مارا گیا۔ تو اس سے پہلے انہوں نے دعا کیا اللہ سے، حضرت داؤد وغیرہ نے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر نازل فرما دے، وثبت اقدامنا، اللہ ہمارے پاؤں کو جموا دے۔ میرے بھائیو اسباب آپ کے پاس کتنے بھی ہیں، دشمن پہ اگر آپ کو فتح چاہیے تو اپنے مولا سے لو ضرور لگائیے، اس سے دعا ضرور مانگیے۔ بدر میں تعداد بڑی تھوڑی تھی اور سامنے لشکر جرار 1000 کا تھا، اللہ کے رسول کٹی میں جا کے اپنے اللہ سے دیر تک
دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ چادر سرک کے نیچے گر جاتی ہے. حضرت ابو بکر آتے ہیں پیچھے سے, چادر آپ کے کندھے پہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کفا کا مناشدتک ربک, اے نبی اتنی دعا کافی ہے, اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا. اللہ کے رسول جب کٹی سے نکلتے ہیں کہتے ہیں سیہزم الجمع ویولون الدبر, ان قریب یہ لشکر ہار جائے گا, پیٹھ پھیر کے بھاگ جائے گا. ہمارے نبی نے جو اس کٹیا میں دعا کی آج بھی میرے بھائیو حدیث میں موجود ہے. آپ نے رو رو کے کہا مولا اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک ہو گئی قیامت تک اس روئے زمین پر تیری پوجا نہیں ہوگی. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اسی لیے میں نے اپنی ایک نعت میں کہا تھا نبی نے ہاتھ پھیلائے فرشتے آئے نصرت کو کہ جنگ بدر میں جب 313 کا لشکر تھا لرز اٹھتے تھے شاہان امم نام محمد سے مگر کیا خاک ساری تھی چٹائی ان کا بستر تھا. تو میرے بھائیوں یہ کچھ آیتیں میں نے آپ کے لیے منتخب کی تھیں سورہ بقرہ اور پارہ نمبر 2 جس کی تلاوت آج ہم لوگوں نے سنی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں قرآن مجید کی برکتیں رحمتیں سمیٹنے کے اپنے دامن میں اللہ ہمیں توفیق بخشے. اللہ ہم سب بھائیوں کی حاضری قبول فرمائے اور اسی جوش اور ولولے کے ساتھ ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. آمین. وما توفیق اللہ باللہ. صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.